لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرف الآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو داد عادت کو رونا تھا چلنے لگے تو مادروان ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے ہی اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو محترم حضرات سامعین کرام اور قابل قدر شخصیات آج کی اس دلکش ساتھ ہماریوں میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ اور رفیع الشان ہستی کے تذکرہ کی سعادت حاصل کروں گا جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح صاف و شفاف تھا جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی عدل و انصاف سے لگے تھی تو دوسری طرف ان کا ایام طفولیت اور بچپن کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بیدار حسین اور دلکش تھی جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے جن کی ولادت سے قبل ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے تھے جنہوں نے ایسے سنسان وقت میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک پرخطر اور خوفناک تھا ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار گالی گلوچ کی آوازیں سنائی دیتی تھی اللہ اللہ کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں بھی زندہ درگور کر دی جاتی تھی ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نہ بلند شراب و نوشی دروغ و گوئی اور بے حیائی کا حوصلہ کو دلزادہ تھا سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی رقص و سرور ناچ گانا خاک پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا فحش گالی گلوچ ان کے لبوں پر مچلتا تھا لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر جن کی آمد پہ لاکھ السلام جن کی ولادت پہ لاکھ السلام جن کی شبابیت پہ لاکھ السلام جن کی نبوت پہ لاکھ السلام جن کی رسالت پہ لاکھ السلام جن کے قدموں پہ لاکھ السلام پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ملے بھی کیسے حضرت نے آپ کا پانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سمجھا ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو فانیت کا شبہ ہی نہ ہو سکے آپ کی عبادت بے مثال آپ کی رسالت بے مثال آپ کا مرتبہ بے نظیر آپ کی نبوت بے نظیر آپ کا مقام نرالا آپ کی شان والی اس لیے آپ کی قبولیت بڑی شان والی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی نہ کبھی کسی سے بحث کلامی کی نہ تو کبھی کسی سے بدرودی اور دغابازی کی نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی آپ نے پرستش کی زمانے جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑپٹ اتنا صاف و شفاف تھا کہ ہر طرف گلی کوچے میں آپ کی صداقتوں میں تقویٰ و طہارت کا شور تھا خاندان قریش میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمنہ کا لال کتنا نیک اور بھلا بھلا ہے لاکھ و عزت کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے نہ تو میرے کانوں نے سنا ہے تو کوئی کہتا ہے عبداللہ کا لاڈلا وعدے کا کتنا سچا ہے زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے لیکن عبداللہ کا لاڈلا وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں یہ وہ جانتا ہی نہیں کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے کوئی در یتیم ایسا نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا اس کے رب کائنات نے اپنے محبوب کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا تھا اس لیے آپ کے پورے سلسلے نے سب کو ہر طرح کی غلاظت و ناپاکی سے محفوظ رکھا مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریشا بنی ہاشم واصطفانی بنی ہاشم کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا پھر خاندان
انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سرپرست نبوت کا تاج لینا تھا، آپ کو سید الانس والجن کا خطاب دینا تھا، آپ کو ساری دنیا کا محبوب بننا تھا، ہاں آپ کو ساری دنیا کا امام بننا تھا۔ ہائے پیغمبر کی شان بڑی نگاری تھی، بولا بالا معصوم زبان چمکتا ہوا چہرہ، شرم و حیا کے پیغام، صداقت و امانت کے مگر، لیکن ابو طالب کو کیا معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو کیا معلوم، خاندان قریش کو کیا معلوم، مکہ میں رہنے والوں کو کیا معلوم، اور کسی کو کیا معلوم کہ یتیم نہیں، بر یتیم ہے، یہ بچہ نہیں، محبت جبرائیل ہے، یہاں انسان نہیں، سید الانس والجن ہے، شہنشاہ کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسی چند باتوں پر اپنی تقریر کو اختتام کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الهدى بذل بتوصيل قصة مختصر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔